بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، رمضان المبارک کے معمولات میں سے ایک اہم معمول ہے رات کے اخیر حصے میں سحری کھانا۔ متعدد احادیث میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے سحری کھانے کی فضیلت بیان فرمائی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ آپ روزے کا آغاز سحری کھانے سے فرمایا کرتے تھے، اور خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو بھی سحری کھانے کی تاکید اور تلقین فرمائی، اور اس کھانے کو برکت والا کھانا قرار دیا۔ چنانچہ ایک حدیث میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کا کھانا کھاؤ کیونکہ اس میں برکت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، من اراد ان یصوم فلیتسحر ولو بشیء، کہ جو شخص روزہ رکھنے کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ سحری ضرور کھائے۔ سحری کا کھانا اور سحری کھانے کا یہ عمل اس قدر خیر و برکت کا باعث ہے کہ اس سحری کرنے کی وجہ سے اس سحری کرنے والے پر اللہ رب العزت اور فرشتے جیسی معصوم مخلوق بھی رحمت کی دعا کرتی، جیسا کہ ایک حدیث میں فرمایا گیا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ اللہ رب العزت سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، اور اس کے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اب تو سوچئے، غور کیجئے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے کس قدر انعام اور اکرام سے نوازا جا رہا ہے سحری کھانے والوں کو۔ سحری کھانے کے بے شمار فوائد۔ سحری کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ روزے میں بھوک کی شدت کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر آدمی سحری نہ کرے تو بسا اوقات سحری نہ کرنے کی وجہ سے جب دن میں روزے کی شدت محسوس ہوتی ہے، انسان کا مادہ صبر جواب دے دیتا ہے، تو شدت بھوک کی وجہ سے آدمی روزہ توڑ بھی سکتا ہے۔ اس لیے روزے میں صبر و استقامت کے لیے سحری معین اور مددگار ہے۔ سحری کر کے روزہ رکھنے سے انسان میں ضعف اور کمزوری نہیں آتی، جس کی وجہ سے اسے نماز، تلاوت، اوراد و وظائف، ذکر و اذکار اور دیگر عبادات کے انجام دینے میں تقویت حاصل ہوتی ہے، عبادتوں میں نشاط اور چستی برقرار رہتی ہے، ورنہ آدمی نڈھال ہو کر
کسی طرح روزہ رکھ بھی لے تو دیگر عبادتوں کی ادائیگی سے رمضان میں محرومی ہو جاتی ہے۔ سحری کا ایک فائدہ یہ ہے کہ سحری کھا کر روزہ رکھنے سے روزے سے اکتاہٹ پیدا نہیں ہوتی، بلکہ اس سحری کی وجہ سے روزہ رکھنے کا اشتیاق اور شوق مزید بڑھ جاتا ہے۔ جب مسلمان سحری کے لیے اٹھتا ہے تو اس کے لیے مؤذن کی آواز پر لبیک کہنا اور باجماعت نماز فجر کی ادائیگی میں اس کے لیے سہولت ہو جاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سحری کھانے کا عمل نہایت مختم بالشان عمل ہے۔ رمضان میں دن کے اعمال کی ادائیگی میں معاونت کا ذریعہ ہے، خیر و برکت کا باعث ہے، اللہ تعالی اور معصوم فرشتوں کی دعائے خیر اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ اس کی وجہ سے رات کی عبادت، توبہ استغفار کی لذت حاصل ہوتی ہے۔ سحری کی وجہ سے مسلمان اور اہل کتاب کے روزوں میں امتیاز پیدا ہوتی ہے، فرق پیدا ہوتا ہے۔ اہل اسلام جب روزہ رکھتے ہیں تو سحری کا کھانا کھاتے ہیں، جبکہ اہل کتاب یہود و نصارہ سحری کھائے بغیر روزہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی فرق کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا: فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق کرنے والی چیز سحری کا کھانا ہے۔ ان سب فوائد کے باوجود سحری کھانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے سنت پر عمل کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ سحری کھانا ہمارے نبی کی سنت ہے، اور ایک مسلمان کے لیے اتباع سنت سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ سحری کھانے کا اہتمام کرے۔ ہر مسلمان کو سحری کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر بھوک نہ بھی ہو تب بھی کچھ نہ کچھ ایک دو لقمہ ہی کھا لیں، ایک دو کھجور ہی کھا لیں، کم از کم یہ تو ہونا ہی چاہیے کہ ایک دو گھونٹ پانی تو ضرور پی لیں، تاکہ سحری کے اجر و ثواب سے محروم نہ رہیں۔ بعض لوگ سحری کھانے کو سنت ہی نہیں سمجھتے، اس لیے سحری کھائے بغیر روزہ رکھنے کے عادی ہو جاتے۔ اور بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ سحری کھائے بغیر روزہ رہتے ہیں اور پھر فخریہ انداز میں کہتے ہیں کہ میں بن سحری کے روزہ رکھتا ہوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایسے لوگوں کو بھی سحری کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگرچہ سحری کھانا کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، روزے کا صحیح ہونا سحری کھانے پر موقوف نہیں ہے، بغیر سحری کھائے بھی روزہ درست ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ سحری کھانا ہمارے نبی کی سنت ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے سحری کے کھانے کو برکت والا کھانا قرار دیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے سحری کھانے کی تاکید فرمائی ہے۔ اس کے بے شمار فضائل احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ سحری کھائے بغیر روزہ اگرچہ صحیح ہو جاتا ہے، مگر آدمی
سحری کے ثواب اور برکات سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو، ہر مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ سحری ضرور کھائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سحری کے فیوز و برکات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔